السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک وفات کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا، اور قوم بنی اسرائیل کے لیے ان کی زندگی کا یہ معجزہ ایک نشانی کے طور پر ہے۔ تاریخی واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: عزیر بن جرواہ۔ بعض نے آپ کے والد محترم کا نام ساریک بیان کیا ہے، اور بعض نے عزیر بن سروخہ بیان کیا ہے، اور آپ کی قبر کے متعلق بعض آثار میں مذکور ہے کہ دمشق میں ہے۔ پھر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ عزیر مبعوث کیے گئے یا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی ہیں یا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں جن کا تذکرہ انبیاء علیہم السلام میں ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا، اور آپ اس وقت بچے تھے۔ پھر جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے نوازا۔ آپ کو توریت سب سے زیادہ یاد تھی، اور اس کا علم بھی آپ کو سب سے زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے نیک اور عقل مند تھے۔ ایک دن آپ اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے اور اپنے گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں چارہ اور دوسری ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے اور اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر روٹی نکالی اور اس کو انگوروں والے پیالے میں ڈال کر کھانے کے لیے بھگو دی، اور تھوڑی دیر روٹی کے نرم ہونے کے انتظار میں لیٹ گئے اور اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسی دوران میں آپ کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرشے پر کھڑی ہیں، اور ان کے رہنے والے مر کھپ گئے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اور یہ شک کی بنا پر نہیں تھا بلکہ بطور تعجب کے اظہار کے فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال فوت کیے رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے اور اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر پہلے ان کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائیں تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ پھر تخلیق شروع ہوئی۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، پھر بال اور چمڑا رونما ہوا، پھر جسم میں روح پھونک دی گئی، اور وہ یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے سوال کیا کہ آپ یہاں کتنی مدت ٹھہرے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا کہ دن کا کچھ حصہ ابھی ایک دن مکمل نہیں ہوا۔ تو فرشتے نے جواب میں کہا کہ آپ یہاں 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ آپ اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی وہ خشک روٹی اور پیالے میں جو رس نچوڑا تھا وہ دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے گویا اپنے دل میں اپنی موت کا انکار کیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ گدھے کو دیکھیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو ہلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگی۔
پھر ہڈیوں پر گوشت اور چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا، پھر چمڑے پر بال اگ پڑے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے کانوں اور سر کو جھٹکا دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف ان کو ہم کیسے اٹھاتے اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم ان کو کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں، دیکھنا کہ وہ کیسے گوشت کے بغیر گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہو گئی تو فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ پھر آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا، اور آپ بھی لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچانا۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی، وہ گھر کی لونڈی تھی۔ جب عزیر علیہ السلام اس گھر سے نکلے تو اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، اور وہ بڑھیا عزیر علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوتیں جواب دے چکی تھیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام کا گھر نہیں ہے، تو اس بڑھیا نے جواب میں کہا ہاں یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہا کہ میں نے اتنے سالوں میں کسی کو اس کا تذکرہ کرتے نہیں سنا، لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، عزیر کو تو گم ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات آدمی تھے، وہ جس مریض کے لیے دعا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نظر ٹھیک کر دے، اگر تو عزیر ہے تو میں تجھے پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں اللہ کے فضل سے درست ہو گئیں۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دیں تو وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، گویا کہ کسی رسی سے کھل کر آزاد ہوئی ہو۔ پھر اس نے آپ کو دیکھ کر کہا میں گواہی دیتی ہوں آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی، وہ لوگ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا 118 سال کی عمر کا ہو چکا تھا اور اپنی عمر کے 118 بہاریں دیکھ چکا تھا، وہ بھی موجود تھا، اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو پکار کر کہا یہ عزیر تمہارے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کو جھوٹا کہا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری آزاد کردہ لونڈی ہوں۔ انہوں نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی ہیں اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال فوت کیے رکھا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان کی طرف اٹھ کر آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، تو آپ نے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹا کر کندھے کھول دیے، تو وہ تل کی نشانی دیکھ کر ان کو یقین آ گیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی تورات کے حفظ کرنے والا نہ تھا، بخت نصر نے تورات جلا دی ہے، اور اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہٰذا ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دے۔ اس کے باپ سروخ نے بخت نصر کے دور میں تورات کا ایک نسخہ ایک جگہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیر علیہ السلام لوگوں کو لے کر وہاں تشریف لے گئے اور وہ جگہ کھود کر وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔
آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا، اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ ہیں، یعنی اس وجہ سے اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہا کہ شہاب ثاقب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ان کو تورات نئے سرے سے لکھ کر دی اور بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کی، اور آپ نے حزقیل نبی کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں تورات لکھنے کا کام کیا۔ آپ جس بستی میں فوت ہوئے اسے ساریہ باز کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں کے مطابق آپ بنی اسرائیل کے لیے نشانی ثابت ہوئے، کیونکہ آپ جب اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے آپ نوجوان نظر آتے، جبکہ وہ بوڑھے تھے۔ آپ 40 برس کی عمر میں فوت ہوئے تو جب دوبارہ اٹھے تو بھی جوان ہی تھے جیسے فوت ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو بخت نصر کے بعد مبعوث کیا گیا۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کا ہے اور حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی بھی حافظ باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات الہام کی تو آپ نے بنی اسرائیل کو مکمل تورات لکھوا دی، جیسا کہ حضرت وہب بن منبع نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا تو وہ نور معرفت لے کر آیا اور وہ نور حضرت عزیر علیہ السلام میں منتقل کر دیا، تو آپ نے حرف بہ حرف لکھ کر اس کی تدوین مکمل کی۔ علامہ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے متعلق دریافت کیا کہ یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جواب دیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات زبانی لکھ دی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تورات ہمارے پاس سوائے تحریری شکل کے نہیں لا سکے تھے، عزیر علیہ السلام نے تو تورات اپنے حافظے کی بنا پر پیش کر دی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ ہیں۔ اسی روایت کی وجہ سے علماء نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں ہی تورات کا تواتر ختم ہو گیا تھا۔ تواتر کا تسلسل قائم نہیں رہا اور یہ رائے بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی مناجات میں اپنے رب سے سوال کیا کہ پروردگار، آپ خود ہی مخلوق پیدا کرتے ہیں اور پھر جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سوال رہنے دو۔ انہوں نے پھر وہی سوال کیا تو پھر آپ کو کہا گیا کہ اس سوال سے اعراض کرو ورنہ تمہارا نام انبیاء علیہ السلام کی صف سے خارج کر دوں گا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے متعلق مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، جبکہ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی تھی اگر دوبارہ سوال کرتے تو ان کا نام انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ایسے مزید واقعات سننے پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور انبیاء اکرام اور تاریخی واقعات کی ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔